عمر صاحب آپ مطلب قانون کے بھی اسٹوڈنٹ آپ ماشاءاللہ رہ چکے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مریض کو جو ہے یہ فیسلٹی دی جائے، وہ کہے کہ جناب سرکاری ڈاکٹر سے میں اپنا چیک اپ نہیں کراؤں گا، مجھے اپنا پرسنل ڈاکٹر چاہیے؟ یہ ہو سکتا ہے پاسبل؟ منصور صاحب، ایک تو میں پہلے اس ڈاکٹر والی بات کے اوپر پھر میں محسن نقوی والی بات کے اوپر ضرور رائے دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دو نام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر عاصم کا نام آپ نے سنا ہوگا اور ایک ڈاکٹر عدنان کا نام بھی سنا ہوگا۔ نہیں، وہ ڈاکٹر عاصم وہ زرداری صاحب والے؟ ہاں جی، اور ڈاکٹر عدنان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ نواز شریف صاحب۔ اب یہ دونوں جو صاحبان ہیں، نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب، دونوں جیل میں یا کسٹڈی کے اندر رہے، تو اس وقت کیا ان کے دونوں ڈاکٹرز کو ایکسیس ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ ملک صاحب بیٹھے ہوئے، نجم ولی صاحب بیٹھے ہوئے، سمینا صاحب سارے کور کرتے ہیں، بتائیں کوٹ لکھپت جیل کے اندر ڈاکٹر عدنان کو ایکسیس تھی کہ نہیں تھی؟ اچھا، اسی طرح سے اگر ان کو ایکسیس تھی، ویسے ہی ہر ڈاکٹر، یہ ایک سیدھی سیدھی بات ہے، آپ کی فیملی کا بیک گراؤنڈ وہ میڈیکل والا ہے، آپ ان کو جانتے ہیں، لوگوں کی میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے اور وہ اپنے فیملی فزیشنز کو ہی دکھاتے ہیں یا فیملی ڈاکٹر کو ہی دکھاتے ہیں۔ اس میں کیا قباحت ہے کہ اگر ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں، اب ڈاکٹر عاصم، جو ان کے ڈاکٹر عاصم یوسف ہے یا ڈاکٹر فیصل سلطان ہے، ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ کوئی آج تک پولیٹیکل کامنٹ ان کا دکھا دے جنہوں نے بات کی ہو۔ یہ ان کا بالکل جائز مطالبہ تھا کہ آپ مہربانی کریں، آپ ان کو ایکسیس دے دیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے جو دو ڈاکٹرز اپنے شامل کیے ہیں گورنمنٹ کے، اس میں تیسرا ڈاکٹر لے جائیں تو کیا اس میں بات ہے؟ اس میں آپ کو ایک مزے کی چیز شیئر کروں کیونکہ آپ ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں، ایک بڑے مزے کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کے ایک ڈاکٹر، ناٹ دیز ٹو، یہ جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ نہیں، مطلب جو ظاہری بات ہے مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نا، عمران خان صاحب کے جو ایک ڈاکٹر ہیں، ان کا تعلق نون لیگ کے ایک سینئر رہنما کے ساتھ ہے۔ اب دیکھ لینا، فیملی ممبر، اب کہنے کا مطلب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کہنے کا مطلب ہے اچھا ایک چیز تو ہو گئی، لیکن خان صاحب ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے، جا کے اپنا چیک اپ۔ ظاہر ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ اس کا سیاسی جو بھی تھاٹ ہو۔ اچھا، اس حوالے سے گورنمنٹ نے یہاں پہ نیک نیتی کا مظاہرہ نہیں کیا، آپ کو کرنا چاہیے تھا، ایک بات۔ دوسری بات، جب وہ محسن نقوی صاحب والی ہے نا، مجھے گنڈا پور صاحب کی، کیا آپ مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، فی الوقت موجودہ پاکستان میں محسن نقوی صاحب کسی چیز کے لیے کوشش کریں، کیا وہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کوئی چیز نہیں، ایسے بھی اب وہ مطلب اعلیٰ دین کا چراغ تو نہیں ہوں گے۔ یہ چھوڑیں، اب میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، مجھے گنڈا پور صاحب کو یہ کہنا ہے کہ دیکھیے، وہ محسن پاکستان سے آپ نے محسن تحریک انصاف بنا دیا ہے محسن نقوی کو، ان کے ناتواں کندھوں پہ اتنی ذمہ داریاں پہلے ہی، دیکھیں وزارت داخلہ کو چلانا، کرکٹ بورڈ کو چلانا، اور اب عمران خان کی رہائی کی تحریک محسن نقوی چلائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ محسن نقوی صاحب پاور کے لحاظ سے کیا پاکستان میں کسی سے کم ہے؟ میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہے۔ میں تو یہی آپ سے کہہ رہا تھا، میرے خیال میں تو سب سے، منصور صاحب میں نے آپ سے کیا کہا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، محسن نقوی صاحب اس وقت ٹھان لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، کیا روک سکتا ہے؟ انہوں نے شاید ٹھانی نہ ہونا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اور میں نیگوشیشنز کا حصہ ہوں گے نا کسی بھی وقت، تھوڑی بہت کوشش کی۔ اسی لیے اگر اب رہائی کی تحریک عمران خان کی محسن نقوی چلائیں تو عمران خان کیوں رہا نہیں ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بنیادی طور پہ میں یہ آپ کو گنڈا پور صاحب کی اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ مجھے نہیں یقین، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کا اپنے سٹیٹس نیچے لے کے آئے، وہ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو کہ نہیں آتے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں جس وقت محسن نقوی صاحب نے سوچ بھی لیا کہ یہ ہونا ہے، پاکستان میں کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی۔ اچھا، وہ میرا نہیں خیال، اور میں تو ان کو محسن پاکستان سمجھتا تھا، یہ تو گنڈا پور صاحب ان کو تحریک انصاف کے محسن کے نیچے لیول کے اوپر لے کے آئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو اس لیول کے جہاں پہ ہے ان کو رہنے دیا جائے۔ کیوں سر؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں بہت طاقتور ہے محسن نقوی صاحب۔ میں ایسے مفروضوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ کہہ دینا کہ کوئی فرد اتنا طاقتور ہے کہ وہ ملک کے سارے فیصلے کر سکتا ہے، یہ میں نے اپنی پوری صحافتی کیریئر میں کبھی نہیں دیکھا۔ بے شمار لوگ اتنے طاقتور تھے لیکن کئی چیزیں ان سے مینیج نہیں ہو پاتی، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کوئی ایسے کام، میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، کوئی چیزیں ایسے فیصلے کر لی جاتے ہیں، کہیں اور سے اس کو فیصلے کو واپس کروا دیا جاتا ہے۔ جنرل فیض حمید اتنے طاقتور تھے کہ کوئی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کو نہیں تیار، جس بات کا حکم دیتے تھے اس کے حکم کے اوپر فوری عمل درآمد ہوتا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب حکومت میں تھے، جنرل فیض اس زمانے میں جب یہ میاں صاحب شاید جا چکے تھے، شاید خاقان صاحب آ چکے تھے، جنرل فیض صاحب نے ایک معاملے پہ، کسی پاکستان ٹیلی ویژن کے معاملے پہ بڑا حکم نامہ جاری کیا کہ یہ ہوگا، کسی فرد کی پوسٹنگ کے حوالے سے، تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے آپ کو میاں نواز شریف صاحب سے بات کرنی پڑے گی۔ جنرل فیض صاحب نے اپنا وہ موقف یا اپنے وہ احکامات واپس لے لیے، جی میں میاں صاحب سے بات نہیں کرتا، اگر آپ نہیں کرنا تو مت کیجیے گا۔ نواز شریف اکنامک طاقت، ملک صاحب وہ لیول بھی تو ہوتا ہے نا، جس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور جنرل محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہوں کہ نہیں بس ٹھیک ہے یار، آرام نال ہو گیا تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مجھے اس کیس کا علم بھی ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی اس حوالے سے، ان کی خواہش بھی تھی،
اب مسئلہ یہ اسی طریقے سے محسن نقوی صاحب نے اپنے طور پہ کوششیں کی ہوں گی، اس لیے علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں نا، جو ملاقاتیں صبح کروا سکتے تھے، جو اعظم سواتی صاحب کو جیل کے اندر بھیج سکتے تھے، وہ جب چاہیں جیل جو ہے ان کے لیے کھل سکتی تھی، محسن نقوی صاحب کو کردار ادا کر رہے تھے نا. اور اگر محسن صاحب نے ایک کردار ادا کیا، اگر وہ پورا نہ ہو سکا، دیکھیں عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل آرمی چیف ہیں، وہ اس وقت فوج کے سربراہ ہیں، اگر کوئی فوج کے سربراہ کے پاس جا کے بات کہتا ہے، محسن نقوی صاحب کیا جا کے اپنی مرضی جو ہے وہ مسلط کر سکتے ہیں جن عاصم منیر صاحب کے اوپر؟ نہیں. یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اگر محسن نقوی صاحب کسی بات پہ احکامات دے دیں گے، پھر تو میرے خیال میں ہمیں اللہ حافظی کرنا چاہیے. ایسا ہرگز نہیں ہے. انہوں نے کوششیں کی ہوں گی، کوششیں پوری نہیں ہوئی، اور کوششوں کے لیے بھی دیکھیں مشروط ہوتی ہیں کوششیں کہ جناب میں کوششیں کروں گا، آپ کا بیہیویئر یہ ہوگا، صحیح. تب کوششیں برابر ہوتی ہیں. اب دوسری طرف عمران خان صاحب کا بیہیویئر تھا. کیا عمران خان صاحب کے آخری ٹویٹ، جس پہ بعد ٹویٹ ان کا ٹویٹر خاموش ہے، اس سے پہلے جو عمران خان صاحب نے لائن پکڑی تھی سوشل میڈیا پہ، وہ قابل قبول تھی. ابھی سمینہ صاحب بات کر رہی تھی جی کہ ہمیں کاغذ پہ جانا چاہیے. کاغذ تو یہی ہے نا کہ آپ نے اس ملک کے اندر ایک انتشاری سیاست کی بنیاد رکھ دی. آپ نے سیاست نہیں کی، آپ نے انتشار پھیلایا. محسن لغاری صاحب نے آپ کے احکامات کے باوجود، عمران خان صاحب اس کے اوپر زور ڈال رہے تھے، IMF کو خط لکھو، پنجاب کو بھی خط لکھے گا پنجاب میں. محسن لغاری نے انکار کر دیا. اور محسن لغاری کے حوالے سے آپ کا موقف کیا بن گیا تھا اس وقت خان صاحب کا؟ خان صاحب IMF کو خط لکھنا چاہتے تھے، خان صاحب اسمبلیاں توڑنا چاہتے تھے، خان صاحب سول نافرمانی کی تحریک چلانا چاہتے تھے، خان صاحب آرمی چیف کی تعیناتی روکنا چاہتے تھے، خان صاحب چاہتے تھے کہ فوج کو میں لٹا دوں گا اور اس ملک کے سارے فیصلے میرے ہاتھ میں ہوں گے. خان صاحب نے سارے وہ کام کیے جو ایک سیاسی جماعت نہیں کرتی. سیاست میں مداخلت اسٹیبلشمنٹ پہ، اس پہ ہر کوئی تنقید کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں، سمینہ بھی کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے اس پہ ہم سب بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ فوج کے سپہ سالار کو ٹارگٹ کر دیں، اپنی فوج کے سپہ سالار کو، کہ جناب کبھی اس کے خلاف آپ جو ہے مہم چلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی جو ہے بس بڑے بڑے پیار محبت سے ڈیل کیا جائے گا. ایسا دنیا میں ہوتا نہیں کوئی. یا تو کوئی مجھے دنیا میں بتا دے کہ اس قسم کے حالات اگر ہوتے ہوں کہ جناب آپ سب کچھ کرنا چاہیں، آپ چاہیں میں سول نافرمانی کروں گا. لیکن ملک صاحب اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ کا اختلاف ہوتا ہے، سیاسی اختلاف ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کے دوران جو ان کی صورتحال ہوئی تھی اس واقعے کو بھی پھر کوٹ کرتے ہیں نا کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب کا ہی دور تھا، لیکن ان کو باہر جانے دیا گیا، ان کو فیسلٹی دی گئی، ڈاکٹر یاسمین راشد کو انوالو کیا گیا، شوکت خانم کے ہاسپٹل کو انوالو کیا گیا، تو ان کے لیے بھی تو فیسلیٹیشن ہوئی نا. اب یہ بھی آج اسی دور میں پھر یاد رکھا جائے گا کہ یار آپ جب ایک شخص بیمار ہے، آپ ان کی بہن تک کو دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے فیملی معالج کو جانا چاہیے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں ڈاکٹر عدنان جب مل رہے تھے، یا ڈاکٹر عاصم صاحب کا یہ ذکر کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جانا چاہیے نا، جانا چاہیے، جانا چاہیے نا، ان کو ملاقات کروانی چاہیے، بالکل جانا چاہیے. تو اگر نہیں جانے دیا جا رہا، اگر نہیں جانے دیا جا رہا تو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن کیا کر سکتا ہے؟ وہ جا کے احتجاج دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو یا PMLN کے کارکن کو، میں یہ صرف آج PTI کی بات نہیں کر رہا، ہر سیاسی جماعت کے کارکنوں کو اس حد تک احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے جہاں میری اور آپ کی زندگی متاثر نہ ہو.